یہ جو ایک اس وقت بحران ہے اور آئینی عدالت ضروری ہے، آئینی عدالت مجبوری ہے، یہ ایک نیا نعرہ بھی دے دیا گیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ضروری ہے اور یہ مجبوری ہے اس کا بنانا؟ دیکھیے، اگر آج محترم رضا ربانی صاحب بلال صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ان کی تقریر کے دوران تو اس تقریر کا ایک مختلف اثر ہوتا۔ جو مجبوری کی انہوں نے بات کی، اب اس کی وضاحت وہ خود ہی کر سکتے ہیں کہ یہ مجبوری کیوں ہے۔ جہاں تک اس سارے معاملے کی ٹائمنگ کا سوال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب مہینے بعد چیف جسٹس انہوں نے بننا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور عین اسی موقع پر یہ سامنے ڈرافٹ لے کر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلا لیے گئے، ارکان کو 3 ہفتے تک تقریباً اسلام آباد کے اندر محبوس رکھا گیا، کسی کے ساتھ ڈرافٹ شیئر نہیں کیا گیا، اور سب جماعتوں سے اور اتحادیوں سے اور دیگر پارلیمان کے ممبران سے یہی توقع تھی کہ بس اس کو ہم صبح لے کر آئیں گے اور بس آپ نے اس کے اوپر ہاں کر دینی ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں جھٹ منگنی اور فٹ بیا، آئینی ترمیم ہے، اس کے اوپر بحث ہو جانے میں کیا حرج ہے؟ آج بھی جو گفتگو کی بلاول صاحب نے، وہ پرپوزلز اگر ڈسکس ہو جائیں کیا حرج ہے؟ اب جو ڈرافٹ سامنے آیا جس کو آپ نے اپنے پروگرام میں بھی چلایا، اب اس کے اندر جو باتیں تھیں وہ ایسی قابل اعتراض باتیں تھیں کہ جن کے اوپر کوئی سیاسی ورکر، جماعتوں کو تو چھوڑیے، سیاسی قائدین کو بھی چھوڑیے، کوئی سیاسی ورکر ایگری نہیں کر سکتا۔ اب آرٹیکل 8 کے اندر اگر آپ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے میرے اس ملک کے ہر شہری کے جو حقوق ہیں وہ سلب ہونے جا رہے ہیں۔ درست۔ اور جو جماعتیں جمہوریت کی بات کرتی ہیں انہیں تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کے آرٹیکلز کے ساتھ چھیڑخانی کریں اور اختیارات منتقل کر دیں۔ پھر ہائی کورٹس کے آپ اختیارات ختم کرنے چلے۔ 199 ایک ایسی آپشن اویلیبل ہے ہر شہری کو کہ جس کے ساتھ کوئی سرکاری محکمہ کسی بھی جگہ پہ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ فوراً 199 کے تحت رٹ دائر کر سکتا ہے ہائی کورٹ میں، آپ وہ بھی ختم کرنے چلے، سپریم کورٹ کے پر کاٹنے چلے۔ تو یہ چیزیں اگر ڈیبیٹ ہو جاتی ہیں تو ڈیبیٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اور مولانا صاحب کی بھی جو بعد میں سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے بھی بڑا کیٹیگوریکل انہوں نے سٹانس لیا، ایک میچور انہوں نے سٹانس لیا، اور اب میرے خیال سے بات یہیں پر آ کر ختم ہوئی ہے کہ وہ اپنا ڈرافٹ بنائیں گے اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں اپنا بنائیں گی، لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم ہے اسما بہن، کہ جس طریقے سے ممبران کو یہاں پر جب اسلام آباد میں چلے، حکومتی جماعت کے جو ممبران تھے ان کو تو آپ نے رکھ لیا۔ اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، ان کے جو 2 سینیٹرز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو لوگ کچھ بیچ میں غائب کر لیے گئے کہ جن کو پارلیمنٹ میں شاید وزیراعظم صاحب کے چیمبر کے اندر بٹھایا ہوا تھا کہ 4-5 لوگ جو تحریک انصاف سے توڑے تھے، تو آپ نے اگر آئینی ترمیم اس طرح کرنی ہے، لوگوں کو توڑ کے دھونس کے ذریعے کسی کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کر کے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کی قبولیت اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی میں آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بنائے جانے پہ اعتراض نہیں، اس کے طریقہ اس کی ٹائمنگ پہ بھی اعتراض ہے، اور ٹائمنگ پہ بھی اعتراض ہے۔